السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام ناظرین و سامعین کو ایک مرتبہ پھر خوش آمدید۔ آپ دیکھ رہے ہیں اور سن رہے ہیں ڈاکٹر محمد طلحہ کا آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین و سامعین کرام، جیسا کہ ہم سب جانتے ہیں کہ اس وقت محرم الحرام چل رہا ہے، 1445 ہجری نیا اسلامی سال، نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نئے اسلامی سال میں ہمارے لیے خیر و برکتوں کا نزول فرمائے، وطن عزیز پاکستان کی اندرونی بیرونی سازشوں اور خطرات سے حفاظت فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ناظرین و سامعین، یہ ماہ مقدس سال نو جس وقت شروع ہوتا ہے، قربانیوں سے بھرا ہوا ہے، اور قربانیوں سے ہی یہ مزین ہے، یہ سجا ہوا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے، ان کی تدفین سے شروع ہونے والا یہ سال، جس وقت اپنے 10 ایام گزار دیتا ہے تو شہدائے کربلا رضوان اللہ علیہم اجمعین علیہم الصلاۃ والسلام کی خون آلود یادوں سے یہ اپنے عروج کو پہنچ جاتا ہے۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا شہدائے کربلا ہوں، قربانی کا مقصد صرف ایک ہے، خوشنودی اور اطاعت خداوند میں اپنا جان، مال، عزت، آبرو، حتیٰ کہ بچے تک قربان کر دینا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام کو آزمائشوں سے بچائے اور اسلام کی سربلندی کے لیے سب کچھ قربان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ تھوڑا سا عبارت ہے آج کل کے حالات حاضرہ جو چل رہے ہیں ان سے، کہ ہمارے اندر ایسی کون سی ذہنی اور شعوری پیچیدگیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ ہم اپنے ساتھ والوں کا خیال نہیں رکھتے، معاشرے کو ہم ذمہ داری کے ساتھ نہیں چلاتے، ہم معاشرے کے، ملک کے، وطن عزیز کے ذمہ دار شہری نہیں بنتے۔ تو ناظرین و سامعین، یہ پیچیدگیاں وہ ہیں کہ ہم اپنی پیچیدگیوں کو ہلکا لے کر کسی ماہر نفسیات سے ڈسکس نہیں کرتے۔ جیسا کہ اگر ہمیں نیند زیادہ آنی شروع ہو جائے تو ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، تھکاوٹ زیادہ ہونی شروع ہو جائے تو ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، غصہ زیادہ آنا شروع ہوئے تو ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، پیاس زیادہ لگنی شروع ہوئے تو ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں، پسینہ زیادہ آنا شروع ہوئے تو ہم اس کو نارمل لے لیتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں بے شک نارمل زندگی کا حصہ ہیں، لیکن ایک حد تک، کسی نہ کسی ایکسٹینٹ پہ، کسی نہ کسی حد پر جا کر یہ بیماری بھی بن جاتے ہیں، یہ ذہنی روگ بھی بن جاتے ہیں، یہ ذہنی مرض بھی بن جاتے ہیں۔ اس سے پہلے ہمیں اس کی تیاری کرنی ہے کہ ہم نے ڈاکٹر کو، اپنے معالج کو چیک کروانا ہے، تاکہ ہم شعور کی منازل کو طے کرتے ہوئے معاشرے کے ذمہ دار شہری بنیں۔ تو دوسرا میرا جو آج کا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہمارے اندر مضبوط قوت ارادی کیسے پیدا ہو، ہم جس کام کا ارادہ کریں کیسے اس کو پایہ تکمیل تک پہنچائیں۔ تو اس کے لیے میں کچھ آپ کو ٹپس دینا چاہوں گا، کچھ آپ کو ضروری باتیں بتانا چاہوں گا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو روحانی طور کے اوپر اسٹرانگ اور مضبوط کریں، جس کے لیے ہم مسلمان ہیں الحمدللہ، ہم نماز پنجگانہ کا اہتمام کریں اور تلاوت کلام پاک کوشش کریں کہ ترجمے کے ساتھ، بے شک ایک آیت کیوں نہ پڑھ لیجیے، ترجمے کے ساتھ قرآن شریف کو پڑھیں، اور جس چیز کی، جس شرح کی ہمیں سمجھ نہیں لگ رہی اس کو ہم ہر ممکنہ ذرائع سے، ہر اتھینٹک ذرائع سے، ہر متصدقہ ذرائع سے اس کی تحقیق کریں۔ انٹرنیٹ موجود ہے، گوگل موجود ہے، آن لائن ٹیچرز موجود ہیں، آپ کے پاس موجود دوسرے اساتذہ کرام ہیں، ان سے ہم رہنمائی حاصل کریں۔ اس سے ہماری روح مضبوط ہوگی اور ہمارے اندر قوت ارادی جو ہے وہ مضبوط پیدا ہوگی۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم کچھ ایکسرسائزز ایسی کریں، جیسے صبح کو اٹھیں، جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے اس وقت ہوا، جس قسم کا بھی موسم ہو، ہوا بہت زبردست، خوبصورت اور صحت افزا چل رہی ہوتی ہے، اس میں ہم بیٹھ جائیں، آنکھیں بند کر لیں
5 سے 10 منٹ کے لیے گہرے گہرے سانس لیں، اس سے ہماری قوت ارادی مضبوط ہوگی۔ تیسری جو سب سے بڑی چیز ہے کہ اگر کوئی چیز مانے ہے ہماری قوت ارادی مضبوط ہونے میں، اس کو فوراً اپنے ذہن سے نکالیں، اور اگر اس کے باوجود بھی وہ ذہن میں آ رہی تو فوراً اپنے معالج کے پاس جائیں اور جا کر اینگزیولیٹکس یا کوئی ایسی ادویات، وہ جو تجویز آپ کی مینٹل اسٹیٹ کا ایگزامینیشن کرنے کے بعد کرے گا، اس کو تجویز کرائیں اور اپنے قوت ارادی میں کسی چیز کو مانے نہ ہونے دیں۔ اپنا اور اپنے ساتھ رہنے والوں کا خیال رکھیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کسی سیشن میں۔ اگر میری ویڈیو میرا ولاگ پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا، لائک کیجیے گا اور اس ویڈیو کو اپنے دوست و احباب میں شیئر کیجیے گا۔ پاکستان پائندہ باد۔